وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكتابه العزيز. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا أو كما قال الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط فيه خطا مدخلا أو كما قال. رواه بخاری فی صحیح. انسان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بڑی ساری چیزیں آخرت سے غافل کرتی ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی موت کو بھلا بیٹھتا ہے، جنت اور جہنم کو بھول بیٹھتا ہے، ان بڑی ساری وجوہات میں سے ایک بڑی جو اہم اور بنیادی وجہ ہے وہ میری اور آپ کی آرزویں ہیں. آرزویں، ہماری آرزویں زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس زندگی کے متعلق اتنی لمبی چوڑی ہوتی ہیں کہ ہم انہی آرزوؤں کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور وہ آرزویں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں. جس انسان کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی آرزویں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، وہ پھر آرزوؤں کا سلسلہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ آرزویں ختم نہیں ہوتی. آرزو ہے کہ میں بس پڑھ لکھ جاؤں تو پھر میں ساتھ نیکیاں بھی کیا کروں گا، مسجد بھی جایا کروں گا، بس میرے پیپر ہو جائیں. پیپر ہو جاتے ہیں، پھر کہتا ہے بس میری نوکری لگ جائے، پھر میں نے یہ نیکیاں بھی شروع کر دینی. پھر کہتا ہے بس میری شادی ہو جائے، پھر میں نے اچھے کام شروع کر دینے ہیں. پھر کہتا ہے بس بچے بڑے ہو جائیں، پھر میں نے اچھے کام شروع کر دینے ہیں، میں نے گناہ چھوڑ دینے ہیں. حتیٰ کہ آرزویں ختم نہیں ہوتی. ایک پوری ہوئی تو اس کے بعد دوسری پوری ہوئی تو اس کے بعد تیسری جنم لینا شروع کر دیتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، اس طرح کا بندہ جب مرنے کے بعد جہنم میں چلا جائے گا نا، روئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيَّ، تیری امانتوں، تیری آرزوؤں نے، دنیا کے اندر جو تیرے دل کے اندر آرزویں تھیں، تیری ان آرزوؤں نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، اس وجہ سے تو آج جہنم کے اندر چلا آیا ہے. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اصلی مقصد کو بھول کے فضول چیزوں کے اندر لگا رہے. تو دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا. تو اگر دنیا کے پیچھے لگ کے اللہ کی عبادت کو بھولا ہوا ہے تو سمجھیں یہ دھوکے کے اندر پورا جو ہے وہ پھنس چکا ہے. اور سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے بلکہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے بڑے اور ازلی دشمن، اس کے بڑے بڑے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈے کا ذکر کیا تھا
جب اس شیطان مردود کو رب نے کہا تھا نا جا تو ذلیل ہو جا، نکل جا یہاں سے میری جنت سے، تو مردود ہے، اس وقت اس نے کہا تھا اے رب العالمین تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا ہے، آج سن لے پھر۔ اللہ نے کہا کیا سنانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے والا امنینہم، میں ان کے دلوں کے اندر آرزویں اتنی دنیا کی پیدا کر دوں گا کہ ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے آؤں گا۔ آرزویں اتنی خطرناک چیز ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے خطبے کے اندر حدیث کو پڑھا ہے، فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط النبی یا خط مربع، ایک مربع خط کھینچا اس طرح کا، ایک لائن یوں پھر یوں پھر یوں پھر یوں، ایسے ایک ڈبہ بنا لیا، پھر اس کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی جو کہ اس ڈبے کو بھی چیرتی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اس کے دائیں کچھ لائنیں یوں کھینچی اور کچھ بائیں یوں لائنیں لگائی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو اس بات کو سمجھ لو، یہ جو میں نے ایک ڈبہ بنایا ہے اس میں سے ایک لائن یہ نکالی ہے اور یہ باہر جا رہی ہے، یہ جو لائن ہے یہ انسان ہے، اور یہ جو ڈبہ ہے اس کی لائنیں ہیں یہ انسان کی موت ہے، اور یہ جو ادھر اور ادھر لائنیں ہیں یہ دنیا میں آنے والی دکھ، تکلیفیں اور مصیبتیں اور بیماریاں اور پریشانیاں اور ٹینشنیں ہیں، اور یہ جو ہے لائن ڈبے سے باہر جا رہی ہے یہ انسان کی لمبی چوڑی خواہشیں اور آرزویں، امیدیں ہیں۔ اگر یہ انسان ان پریشانیوں سے بچ بھی گیا تو موت نے تو پھر بھی آنا ہے، لیکن اگر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی آرزویں اس کے دل میں پنپنا شروع ہو گئی تو پھر یہ آرزویں موت کے بعد بھی جاری رہتی ہیں، حتیٰ کہ دنیا میں اس کی آرزویں کچھ پوری ہو جاتی ہیں کچھ ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ بدبخت انسان دنیا کی آرزویں کرنے والا مرنے کے بعد بھی آرزویں تمنائیں کرتا رہے گا، لیکن بعد میں اس کی ایک آرزو اور تمنا کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا۔ آج دیکھ لیں ہماری کیفیت بھی یوں ہی ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف دنیا کی آرزویں ہیں ہماری، دنیا کے اندر گاڑی آ جائے، دنیا کے اندر پیسہ آ جائے، دنیا کی کوٹھی مل جائے، دنیا کے اندر مجھے مال مل جائے، مجھے کرسی مل جائے، مجھے 4 ووٹ مل جائے، مجھے 2 ٹکے کی عزت مل جائے، مجھے چھوٹا سا مقام مل جائے، مجھے چند لوگوں کی سلام دعا مل جائے، مجھے چند لوگوں کی سلام دعا مل جائے، یہی ہے، اس سے بڑھ کے ہم چاہتے کیا ہیں؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر آرزوی زندگی گزارنے والا، دنیا کی خواہشوں اور تمنا کی زندگی کا پجاری بن کے رہنے والا، یہ انسان ایسے ہی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی خیر کا اور اچھائی کا کام کر ہی نہیں پاتا۔ اللہ کی قسم کافر تو کافر ہے۔ بیٹا خاموش ہو جائیں، یہ باہر بچے بیٹھے ہیں، ان کو لے گئے بھائی ساتھ صاحب آرام سے، بس ان کو لے آئیں اندر اپنے پاس ٹھہرے۔ دنیا کی آرزوؤں کے پیچھے انسان یوں لگ گیا ہے کہ کافر تو کافر ہے، آج مسلمان بھی، آج مسلمانوں کے اوپر بھی دنیا کی آرزویں اتنی بڑھی ہوئی ہیں کہ ہلکے ہلکے اور چھوٹے چھوٹے کام جو آسان کام ہیں مسلمانوں کے اوپر وہ بھی بڑے مشکل بنے ہوئے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن عام مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، 95% مسلمان ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ رمضان کے روزے سال کے بعد آتے ہیں، رمضان کے روزے 1 مہینہ رکھنے وہ مسلمانوں کے اوپر بھاری اور بوجھل ہو چکے ہیں۔ کیا بات کی جائے، حج ہے، پوری زندگی کے اندر ایک بار فرض ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اس کے اوپر فرض ہے، ایک مرتبہ حج کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دنیا کی آرزویں اتنی ہیں، کاروبار تو بڑا ہے، پیسہ تو بڑا ہے، صحت تو بڑی ہے، لیکن کاروبار چھوڑ کے بیت اللہ شریف جانے کے لیے 1 مہینہ کسی کا دل نہیں کر رہا۔ کیوں؟ دنیا کی آرزویں ہیں میرے بھائیوں۔ ایسا انسان، فاجر، فاسق اور کافر انسان، اللہ اور اس کے رسول کو بھولا ہوا انسان جب مرے گا تو مرنے کے بعد اس کی آرزویں اسی طرح سے قائم اور دائم رہیں گی۔
پھر یہ اللہ کا قانون ہے نا کہ جیسا بندہ پھر دنیا کے اندر کرتا رہتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی آخرت کے اندر بھی کرتا ہے. دنیا کے اندر آرزویں کرتا رہتا تھا ہر وقت, آخرت کے اندر بھی وہ آرزویں کرتا رہے گا. 3 آرزوؤں کا ذکر کروں گا آج کے جمعہ کے اندر. پہلی آرزو, جب فاسق اور فاجر انسان مر گیا تو مرنے کے بعد سب سے پہلی جو آرزو کرے گا, تمنا کرے گا, وہ کیا ہوگی؟ کہے گا اللہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, اللہ میں قبر میں گیا تھا, مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا تھا, آج تو نے پھر دوبارہ اٹھا لیا ہے. ہائے کاش میری آرزو یہ ہے کنت ترابا, میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا تھا, مٹی ہی ہوا رہتا, آج اللہ تیرے سامنے دوبارہ پیش نہ کیا جاتا. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا, کہتا ہے اللہ تو نے مجھے ملیا میٹ تو کیا تھا, تو نے مجھے ملیا میٹ ہی رہنے دینا تھا, دوبارہ کیوں زندہ کیا ہے, ہمیں دوبارہ واپس مٹی کے ساتھ مٹی کر دے. انسان یہ چاہے گا. تو بتائیں انسان مٹی کے ساتھ مٹی ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ تو یہی ہو گیا نا کہ اگر مٹی کے ساتھ مٹی ہی مار کے ہونا تھا تو پھر اس دنیا میں نیکی اور خیر کا تو جذبہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. کوئی اچھا کر کے جی مرے, کوئی برا کر کے مرے, بعد میں مٹی ہو جانا جب, تو پھر کیا فائدہ اچھائیوں کا, کیا نقصان برائیوں کا. اللہ اسی بات کا جواب دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں انسان کیا تو نے یہ سوچا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی, کہ تجھے ہم نے اس زندگی کے اندر یہ تجھے ہاتھ پاؤں, یہ دل, دماغ, جگر, گردے, یہ تیرے کان, یہ آنکھیں, یہ دماغ, یہ تیرے پاؤں چلنے کے لیے, یہ سب کچھ بیکار پیدا کیا تھا تیرے لیے. تجھے دنیا کے اندر زندگی بسر کروانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں دیا. اتنا بڑا سورج تیرے اوپر میں نے جو تھا وہ بنا دیا تھا, اتنا بڑا آسمان جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں وہ میں نے بنایا تھا تیری زندگی بسر کروانے کے لیے. اتنی بڑی زمین, اور زمین کے اندر پھر میں نے اتنے بڑے سمندر اور دریائے, ندی, نالے, اور پھر اتنے جانور اور جاندار تیری خاطر دنیا کے اندر آئے تھے. اور آخر میں رب نے کہہ دیا والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, اے انسان دنیا کے اندر میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا صرف تیری خاطر پیدا کیا ہے. سب کچھ پیدا کیا تیرے لیے اور تجھ کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. دنیا میں تو اس عبادت کو بھول گیا اور آج تو کہتا ہے کنت نسیا منسیا, میں مٹی کے ساتھ مٹی کے ہو جاؤں, اللہ مجھے مٹی کے ساتھ مٹی کا دے. اللہ کہتا ہے نہیں, اب تمہارا یہ کام نہیں ہونے والا. اور اسی پہلی خواہش کو اللہ نے ایک جگہ پہ سورۃ الحاقہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ انسان کہے گا اللہ یا لیتہا کانت القاضیہ, اللہ میرا فیصلہ تو ہو گیا تھا, جب میں مرا تھا لوگوں نے مٹی میں دفن کر دیا تھا, میری ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھی, میرا جسم بھی کیڑے مکوڑے کھا گئے تھے. یا لیتہا کانت القاضیہ, اللہ فیصلہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد تو نہ زندہ کرتا, اگر تو نے کر بھی لیا تو پھر اسی طرح کا فیصلہ کر دے. اللہ کہتا ہے کیوں, یہ کیوں کہہ رہا ہے, وہ پھر بندہ جواب دے گا. فرمایا ما اغنی عنی مالیہ, جس مال کی آرزو نے دنیا کے اندر مجھے پریشان کیا ہوا تھا, میرا سونا, میرا اٹھنا, میرا جینا, میرا مرنا, میری جوانی, میرا بڑھاپا, جس مال کے پیچھے غرق ہوا تھا اس مال نے تو میرا کوئی فائدہ نہیں کیا. ما اغنی عنی مالیہ, اس مال نے میرا کوئی فائدہ نہیں کیا. مجھے تھوڑے دن پہلے نا کوئی 10 دن ہو گئے ہوں گے اس بات کو, میرا بھائیہ بڑا مجھ سے, تو اس کا سالہ 8 مہینے کے لیے بیمار ہوا, کینسر ہوا اس کو, بلڈ کینسر, تو علاج وغیرہ کرواتے رہے, اچانک اس کی موت ہو گئی. قسم خدا کی جب اس کی موت ہوئی میں ادھر گیا تو تب مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے بڑا عالیشان, بڑا خوبصورت اپنا گھر بنایا نیا, اور ابھی رات کو اپنے اماں ابا کو کہتا ہے, بیوی بچوں کو کہتا ہے, 9 اس کے بچے تھے, تھا ابھی نوجوان ہی تھا, 40 سال تقریباً عمر تھی اس کی, کہتا ہے اپنے اماں ابا کو میرا دل کر رہا ہے کہ سامان نئے گھر میں شفٹ کریں, میں نے وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اتنے عرصے میں پیسے کما کے, تو میں اس میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں. آدھا سامان گھر والے نے اٹھا کے رکھ دیا, کہا چلو صبح سارا سامان چلے جائے گا تو تمہیں بھی ادھر لے جائیں گے. آج آدھا سامان گھر والے نے رکھا ہے, ظہر کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. ما اغنی عنی مالیہ, تیرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا.
تو جس مال کے پیچھے پڑا رہتا ہے آخرت کو بھولا ہے اور اپنی جناب موت کو، قبر کو، حشر کو، انجام کو بھولا ہوا ہے۔ اس مال نے انسان کو جب فائدہ نہیں نہ دینا، پھر انسان نے کہتا یا لیتہا کانت القاضیہ، اللہ تو میرا فیصلہ کر چکا تھا، اسی طرح مجھے پڑا رہنے دیتا، آج مجھے اٹھاتا نا۔ حلق عنی سلطانیہ، بڑی اہم بات کہے گا اللہ میری تے کرسی نے، میری چتراہٹ نے کوئی فائدہ نہیں دیا مجھے۔ جس کرسی کے پیچھے جن 4 ووٹوں کی خاطر، جیڑی چھوٹی جی بیٹھک تے پریا دی خاطر، جس پرنسپل شپ کی خاطر، جس وزارت اور صدارت کی خاطر، جس عہدے کی خاطر میں نے آخرت کو بھلایا تھا، دنیا کی آرزو کرسی کی تھی میرے اندر، اللہ مجھے کرسی مل بھی گئی تھی لیکن مجھے آج پتا چلا ہے مجھے اس کرسی نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ پہلی خواہش بندہ کیا کرے گا مرنے کے بعد؟ فاسق اور فاجر اور نافرمان بندہ کہ اللہ تو مجھے مٹی کے ساتھ مٹی کر دے، لیکن اللہ کرے گا نہیں۔ دوسری آرزو کیا کرے گا؟ جب اس کو پتا چل گیا نا مجھے مٹی کے ساتھ مٹی اللہ پاک نے کوئی نہیں کرنا، پھر دوسری آرزو کرے گا اللہ کے سامنے، کہے گا اللہ ایک موقع دے دے، ایک دفعہ واپس بھیج دے۔ یہ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ الانعام کی 27 اور 28 نمبر آیت ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں داخل تو کیا جائے گا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں نہ شامل فرمائے۔ وہ بڑا عذاب ہے، جہنم میں جانا بہت بڑا عذاب ہے، لیکن اللہ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے جہنم کے اوپر کھڑا کرے گا، ان کو جہنم دکھائے گا، یہ دیکھو یہ ہے جہنم جس میں ابھی تم جانے والے ہو۔ یہ اس سے بھی بڑا عذاب ہے جب بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے ہیں مجھے اس میں پھینکا جانے لگا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، جہنم ان کو دکھائی جائے گی تو بڑے چیخیں گے اور چلائیں گے، وہاں بھی ایک حسرت کریں گے، آرزو کریں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر سورہ الانعام میں کیا، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، کہیں گے ہائے افسوس اللہ ایک دفعہ ہمیں یہاں سے واپس بھیج زندگی کے اندر، دنیا کے اندر، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اللہ ایک دفعہ تو بھیجے گا ہم اپنے رب کی، اپنے رسول کی باتوں کا کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، کبھی ان کو جھٹلائیں گے نہیں۔ یہاں پہ تو آوازیں آتی ہیں بھئی نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے رب۔ ہم صبح بستر چھوڑ کے فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے، ہم اپنی دکانداری چھوڑ کے مسجد کے اندر آنا نہیں چاہتے، ہم اپنے دوستوں کی محفل اور گپ شپ چھوڑ کے مسجد میں نہیں آتے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہاں پہ جہنم کے سامنے کھڑے ہو کے بندہ کہے گا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، اللہ ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج۔ اچھا پھر مزے کی بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ وہاں پہ ان کو کہے گا اچھا واپس بھیجو کیوں، کیا کرو گے جا کے واپس، اگر بھیج دو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں اللہ اگر تو بھیج دے کُنَّا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي کُنَّا فِيهِ، اللہ ہم اچھے کام کریں گے، وہ کام جو ہم برے کر کر کے دنیا میں آئے ہیں نا ان کی بجائے ہم اچھے کام جا کے کریں گے، اس لیے تو ہمیں بھیج۔ اللہ غصے میں فرمائے گا اب تو تم کہتے ہو عذاب کو دیکھ کے کہ ہم اچھے کام کریں گے، تو سنو اگر لَئِن رَجَعْنَا، اگر ہم تجھے بھیج بھی دیں دنیا کے اندر، لَآتَوْهَا مَا نُهُوا عَنْهُ، اگر میں تجھ کو دنیا میں بھیج بھی دوں، میں تمہارا رب کہتا ہوں تم نے پھر بھی کوئی اچھا کام کرنا نہیں کرنا۔ میں اس بات کو نہ سمجھاؤں، دنیا کے اندر بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جب بڑی کوئی بیماری آ گئی، بڑی کوئی مصیبت آ گئی، آفت آ گئی نا، لوگوں کے اوپر بڑا ظلم و ستم کرنے والے لوگ، وہ بھی جب دیکھتے ہیں موت آ گئی ہے پھر مانگتے ہیں معافیاں، پھر جس کے اوپر کیا ظلم اس کو بلائیں گے، اس کے آگے ہاتھ جوڑیں گے، کہیں گے بھائی میں نے تیرے اوپر بڑا ظلم کیا، مجھے معاف کر دے، اب میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے اوپر سے یہ آفت اور مصیبت اور بیماری ٹل جائے، میں پھر تیرے ساتھ بہت اچھا خیر کا کام کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے دیتا ہے، لیکن وہ پھر صحت مند ہوتا ہے تو بعد جو پھر چھری پہلا نہ تیز رکھ لیتا ہے۔ اللہ یہی کہتا ہے
اگر تمہیں دوبارہ بھیج بھی دو لَآتَوْا مَا نُهُوا عَنْهُ، تو جس سے میں نے منع کیا وہ کام تو تم نے پھر دوبارہ جا کے کرنے لگ جانا ہے، لہذا تمہیں یہاں سے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ کیسی بے بسی ہوگی انسان کی جب انسان کو وہاں پہ جواب ملے گا کہ نہیں تمہیں یہاں سے واپس نہیں بھیجا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گے، پھر کہے گا ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی كنا فیہ نعمل۔ اللہ جو دنیا میں برے کام کرتے تھے، جو دنیا میں بری آرزویں بری تمنائیں تھی، جن کی وجہ سے آخرت کو بھولے تھے، قبر کو، جہنم کو، حشر کو، سب کچھ بھولے تھے، اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج، واپس بھیج دے ہم کو، ہم تو ساری زندگی تیرے حضور سجدہ ہی کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا۔ میں نے شروع میں بات کہی ہے، دنیا میں جو بندہ آرزویں کرتا ہی رہتا نا، تمنا ہی پنجابی زبان سمجھ لو خواب ہی ویندا رہتا ساری زندگی دنیا دے، تے وہ دے خواب نہیں پورے ہوندے، کچھ ہو جاندے نے کچھ رہ جاندے نے۔ ایسا بندہ مرن تو بعد بھی خواب ہی ویندا رہے گا، لیکن مرن تو بعد جڑے خواب نے انہاں چوں کوئی ایک خواب بھی ودا پورا کوئی نہیں ہونا۔ دنیا ہی تے اللہ نے کچھ کر دیتے، کیا یا اللہ مینوں مال مل جے، مال مل گیا۔ اور ایتھے میں روک کے گل کہدا، آج ہم دنیا میں ہمارا پتہ ہے اصول کیا ہے، دستور کیا ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ٹھیک ٹھاک ہیں، جدے کو دنیا چنگی بھلی آ گئی ہے، اسی سمجھنا ماشاءاللہ جی یہ تے اللہ دا بڑا فضل ہے، ماشاءاللہ یہ تے بڑا اللہ دا فضل ہے۔ اور آسم بھائی جمعے تو پہلا میں دسن ڈے سا نا کہ ایک موٹیویشنل سپیکر نے انہاں بھی کہا کہ اللہ پاک نے قرآن و حدیث جی فرمایا ہے کہ جڑا بندہ امیر ہے جدے کو چار چھلا نے وہ بندہ صحیح مومن ہے، باقی صحیح مومن شومن کوئی نہیں۔ تے گل صحیح نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ مسجد کے اندر تھے، غریب صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یار تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے آقا امیر لوگ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں تو اسی پیچھے رہ گئے ہیں۔ کہا کون سی نیکیاں؟ کہا وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، ویسے بھی دین کے کام کر لیتے ہیں، جہاد میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جہاد میں پیسے بھی دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں، تو یہ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو پاس کیا اور فرمایا میری بات سنو، تمہیں میں ایک کام بتاتا ہوں، جب تم کرو گے تو نیکیوں میں کوئی بندہ دنیا میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ کان کھڑے ہو گئے، خوش ہو گئے، چہروں پہ خوشیاں آ گئی۔ کہا اللہ کے رسول بتائیے؟ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر تم نے پڑھنے، نیکی میں کوئی بندہ دنیا سے تم میں آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ انہوں نے شروع کر دیا، امیروں نے دیکھا، انہوں نے بھی شروع کر دیا، یہ روتے پھر آ گئے کہ نیکیاں تو پھر ان کی ہم سے زیادہ ہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس پہ اللہ چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اور جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، جس کے پاس گاڑیاں اچھی ہوں، جس کے پاس پہننے کو لباس برانڈ کا ہو، جس کے پاس جوتے بڑے نرم و نازک ہوں، جس کا گھر بڑا عالیشان اور بستر بڑا VIP ہو، کیا وہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے؟ نہیں، جس کو اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس پہ اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھے، ہمیشہ ساری زندگی رکھے۔ تو بات جو میں کر رہا تھا، جہنم میں جانے کے بعد بھی انسان خواہش کرے گا، یار جب قرآن میں اللہ نے بتا دیا، میرے پاس یہ آیتیں ساری لکھی ہوئی ہیں، میں جمعہ لکھ کے لاتا ہوں، پچھلے جمعے کے اندر میں نے 10 حدیثیں حوالے کے ساتھ میں نے ریکارڈ کروائی ہیں کہ یہ 10 حدیثیں ہیں، فلانی فلانی کتاب کے اندر ہے، فلان فلان صحابی نے بتایا، یہ حدیث کا نمبر ہے، اور 10 کی 10 حدیثوں کے اندر پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جی؟ اگر کسی نے جمعہ پڑھا ہے تو کیا فرمایا تھا؟ نماز نہ پڑھنے والا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر ہے۔ 10 حدیثیں صرف میں نے ویسے لکھی تھی اور بھی اس کے علاوہ بھی میں نے 10 حدیثیں لکھی، میرے پاس اب بھی لکھی ہوئی ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ بے نمازی کافر ہے، قرآن نے بتا دیا بے نمازی مشرک ہے، اللہ کی قسم آج ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں میری اور آپ کی کیا حیثیت رہ گئی ہے اس معاشرے کی بے حیثی کے اوپر؟ آج اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دیا، میں قرآن کی ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں،
اللہ نے کہہ دیا ان بدبختوں نے دنیا میں کوئی اچھا کام جنہوں نے نہیں کیا، مرنے کے بعد سب سے پہلے کہیں گے اللہ تو ہمیں مٹی کر دے. اللہ مٹی نہیں کرے گا. جہنم کے اوپر کھڑا کرے گا، کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے. اللہ واپس نہیں بھیجے گا. اللہ جہنم کے اندر پھینکے گا، پھر وہاں پر روئیں گے، چیخے ماریں گے، چلائیں گے. اور یہ قرآن مجید کا 29واں پارہ ہے. یہ قرآن ہے 29واں پارہ اس کی پہلی سورت ہے. کیا نام ہے اس کا؟ سورہ ملک. اور اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے نا، روٹین بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کو قبر کے تمام عذابوں سے محفوظ کر دے گا انشاءاللہ. اس سورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا روئے گا جہنم میں داخل ہونے کے بعد، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا. آپ کبھی مشکات المصابی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر سے جہنمیوں کا ذکر پڑھے نا کبھی، خدا کی قسم دنیا ہمارے دل سے ویسے نکل جائے. کبھی کبھی پڑھتے رہے نا تو ہمیں احساس ہو کہ بعد کے معاملات کس قدر خطرناک اور کس قدر سنگین ہیں. کہ اتنے اتنے بڑے جسم ملیں گے، ایک ایک دھاڑ جو ہے، ایک ایک دانت جو ہے اس پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا. منہ انسان کا کتنا بڑا ہوگا، پورا جسم انسان کا کتنا بڑا ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے بندہ روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اس کے چہرے پہ جو ہے نا یہ نہریں بن جائیں گی، کھالیاں بن جائیں گی بڑی بڑی، منہ کے اوپر، رخساروں کے اوپر، رو رو کے. تو جہنم کے فرشتے تو دروگے جو مارنے والے وہ تو اندھے بھی ہیں، نبینے بھی ہیں، وہ سنتے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ان کو وہاں پوچھا جائے گا. کون پوچھے گا، کیسے پوچھے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو جہنم میں جب روئیں گے نا، چلائیں گے، پھر پوچھا جائے گا اور بتاؤ علم یاتیکم نذیر، اور کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں تھا دنیا کے اندر؟ آج چیخ رہے ہو، آج پریشان ہو، رو رہے ہو، چوپی نہیں کر رہے، اور بتاؤ یہاں پہ اچانک سے تو اللہ نے تمہیں نہیں پھینک دیا، اور تم زندگی گزار کے آئے ہو، اس میں بچپن تھا، جوانی تھی، بڑھاپا تھا، ڈیڑھ عمر تھی، شادی تھی، تیری دکانداری، سب کچھ تھا. تو کالج گیا، تو یونیورسٹی گیا، تو نے زمانے کی دھوڑے کھا کے جانی تھی، تجھے دنیا کی سب کچھ چیزوں کا پتا تھا. بتا آج تو جہنم میں جانا تو نہیں آ گیا؟ بتا علم یاتیکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں پوری زندگی کے اندر ملا؟ پھر روتا روتا پتہ کیا کہے گا؟ قالوا بلا، اور کیوں نہیں، ڈرانے والے تو بڑے آئے تھے، رسول بھی آئے، قرآن بھی آیا، ہمیں لوگوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں نے سنائی. تو کہا پھر تم مانے کیوں نہیں، تم جہنم میں کیوں آگے؟ کہتا ہے میری بدبختی ہے. قالوا بلا کا جانا نذیر فکذبنا، میں نے تو قرآن کو جھٹلا دیا، میں نے حدیثوں کو جھٹلا دیا، اور میں نے کہا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، میں نے کہا نہیں، اے مولوی بڑیاں سخت گلاں کر دینے جمعہ چ، اللہ دی ذات ایڈی سخت نہیں، او ایڈی سختی دین چ نہیں. میں کہتا تھا جہنمی کہے گا اتنی سختی دین میں نہیں ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر. یہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہیں یہ مولوی جو جہنم کے تذکرے کرتے ہیں، جہنم کے قصے سناتے ہیں اور جہنمیوں کے حوال بناتے ہیں. میں دنیا کے اندر کہتا ہوتا تھا یہ بہت بڑے گمراہ ہیں. اللہ کی قسم آج جہنم میں آ کے پتا چلا ہے گمراہ وہ بتانے والے نہیں تھے، گمراہ تو دنیا کے اندر میں تھا. اسی لیے تو آج اللہ کے ترلے کر رہا ہوں کہ اللہ یہاں سے ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج، لیکن اللہ نے وہاں سے واپس بھیجنا نہیں. وہاں سے تو اللہ نے بھیجنا نہیں، لیکن ہم تصور کریں آج تو ہم دنیا کے اندر ہیں نا، بجائے اس کے کہ ہم مر جائیں، اللہ نہ کرے ہمارا حساب کتاب صحیح اچھا نہ ہو، ہمیں کوئی عذاب جھیلنا پڑے، تو پھر ہم اللہ کے ترلے کریں کہ اللہ ہمیں واپس بھیج، اور اللہ ہمیں واپس نہ بھیجے. تو آج تو ہم دنیا کے اندر ہیں، ہمیں آج ہی ساری سٹوری کا پتہ چل گیا. آج کیوں نہیں سنبھلتے؟ آج کیوں ان چیزوں کے اوپر نہیں آتے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا کیوں نہیں سوچتے؟ پچھلے جمعے کے اندر بھی میں نے حدیث بتائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہی اکیس الناس، لوگوں میں سب سے بڑا سمجھدار اور دانا اور سیانہ بندہ کیڑا ہے؟ نبی پاک نے پوچھا تھا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیں، ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا پھر سن لو، اس دنیا دے اندر رہندیاں جڑا اس دنیا دی فکر کر لیندا ہے، دنیا جو سیانہ بندہ وہی ہے. اسی سمجھنا سیانہ بندہ ہوئے جنہیں ٹائموں ٹائم پتر بار کر لے. ہم سمجھتے ہیں سیانہ بندہ ہوئے جنہیں جی ٹائم نال اپنا کوئی کاروبار سیٹ کر لیا. ہم سمجھتے ہیں سیانہ بندہ ہوئے جیڑا پنڈ تھان چھڈ کے شہراں ٹر گیا تے اپنے بچے پڑھا لینے سیانہ بندہ ہے.
اللہ کے نبی کہتے ہیں سیانا بندہ وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے اس دنیا کی اس زندگی کی فکر کر لے. یہ زندگی تو ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں میں فاصلہ صرف ایک سانس کا، اگر چل رہی تو یہ جہاں، جب رک گئی تو وہ جہاں. اس جہاں میں جا کے بندے نے صرف حسرتیں ہی کرنی ہے، بندے کی ایک حسرت بھی پوری نہیں ہونی جو دنیا کے اندر دنیا کی خاطر جیتا ہے. میرے محترم بھائیوں، بات کو آخر کی طرف لے کے آتا ہوں. 2 حسرتیں تو میں نے بتا دی. پہلی حسرت بندہ کرے گا برا بندہ، بد کردار بندہ، فاسق اور فاجر بندہ، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بندہ. پہلی کی خواہش کرے گا؟ اللہ مجھے مٹی کے ساتھ مٹی کر دے. دوسری خواہش کرے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دنیا کے اندر. تیسری خواہش سن لیں، خواہشیں تو بڑی ہیں، قرآن میں نے 49 خواہشیں ڈھونڈی ہیں، 49، لیکن تیسری خواہش سن لیں، اس کے بعد بات کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ. دنیا میں پتہ ہے بندہ اللہ کو اور آخرت کو بھولتا ہے، جہنم کو بھولتا ہے اور برے کام کرتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں بندے بھڑے لب جاندے نے. ایسی ہے، سیاسی لیڈر ملیا ہے، 1 نمبر دا فراڈیا ملیا ہے، مذہبی پیشوا ملیا، مولوی ملیا ہے، وہ بیچارہ بھی 1 نمبر دا فراڈیا سی. کوئی یار سجن ملیا ہے، وہ بھی بریاں دا آئی جی سی، تو بندے دی آخرت تے گئی. میں نے دیکھا ہے دنیا کے اندر مذہبی لوگ ایسے ہیں، مذہب کے نام پہ دنیا کے اندر ڈرامے کرنے والے، جن کے پاس خود بھی کچھ نہیں لیکن عوام پیچھے لگائی ہے، تے عوام اتنی عقیدت کر دیے کہ جناب اورانو پیچھا بھی نہیں کر دی. اینج سیدھے ٹور کے جاندے نے تے واپسی آندے نے تے اینج پٹھے ٹور کے آندے نے. کیوں؟ حضرت اورانو پیچھا نہ ہو جائے. اس طرح کی تعظیم پورے قرآن و حدیث میں کہیں کسی شخصیت کی بھی نہیں آپ کو ملے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آیا کرتے تھے، کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے یہ والا ادب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو جو آج لوگ اپنے جعلی اور نقلی اور نام نہاد پیروں کا کرتے ہیں ادب. اچھا، اینا دے دین دا بیڑا گرک کیتا. کوئی سیاسی لیڈر تھا، اس نے اس کے دین کا، زندگی کا بیڑا گرک کیا. سیاسی لیڈروں کے پیچھے لوگ اللہ کی قسم مذہبی لوگوں کے اوپر بھی حملے کرتے آج فیس بک کے اوپر نظر آ رہے ہیں. صرف سیاست کی خاطر ایک دوسرے کو گالم گلوچ، اپنی آخرت کو بھولے ہیں. اور کئی بندے اپنے دوستوں کے پیچھے لگ کے چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، شراب پیئیں گے، چرس پیئیں گے، سگریٹ کی طرف جائیں گے، نشے کی طرف جائیں گے، اور لوگوں کو پر ظلم و زیادتی کی طرف جائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسروں کو قتل کرنے کے اوپر مل تول جاتے ہیں. کیوں؟ اپنے دوستوں کے پیچھے لگ کے. اللہ کا قرآن ہے، یہ میں نے آیت لکھی ہوئی ہے قرآن پاک میں، سورۃ البقرہ ہے، 166 اور 67 نمبر آیت ہے. 166 اور 67. اس آیت میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں دنیا میں جو لوگ دوسروں کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا ان کو سب کچھ سمجھتے تھے، جب ان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اے تے کچھ بھی نہیں سن تے اینا دی وجہ تو سانوں بھی جتیاں پہن لگیاں نے، پھر کہیں گے اللہ دنیا میں نے اس کی بڑی عزت کی، بڑی اس کی عزت کی، آج اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں پھینکا گیا ہے، آج اس کو لے گیا، میں اس کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوں، مجھے جہنم میں نہ پھینک، اس کو بس جہنم میں پھینک. اللہ کہے گا نہیں، اے تے گمراہ، یہ تو گمراہ تھا، اس نے تجھے گمراہ کیا، ٹھیک ہے، اس کو اس کی گمراہی کا عذاب مل رہا ہے اور ملے گا، تجھے تیری گمراہی کا عذاب بھی ملے گا. کیوں؟ کیونکہ گمراہ ہونا بھی گمراہی ہے اور کسی کو گمراہ کرنا بھی گمراہی ہے. تو بتا تو گمراہ کیوں ہوا تھا جبکہ تیرے پاس میرا قرآن بھی آ گیا تھا، میرے رسول کی حدیثیں بھی آ گئی تھی، تو ان کی باتوں کے پیچھے کیوں لگا تھا؟ پھر یہ کہے گا بندہ، کہے گا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اللہ وہ انسان اور وہ جن لے کے آ میرے سامنے ادھر جنہوں نے مجھے دنیا کے اندر گمراہ کیا تھا. اللہ میرے دوستوں کو لے گیا، میرے مذہبی پیشوا کو لے گیا، میرے مولویوں کو لے گیا، اللہ میرے سیاسی لیڈر کو لے گیا.
اللہ کہے گا تو نے کیا ان کو کرنا ہے, تو دنیا میں بڑی عزت کرتا تھا ان کی. کہتا ہے نہیں اللہ میں نے بڑی عزت کی ہے, میں پیچھا بھی ان کی طرف نہیں تھا کرتا, لیکن اب سورہ فصلت حامیم سجدہ جس کو کہتے ہو 29 نمبر اس کی آیت ہے, کہے گا اللہ نجعلہما تحت اقدامنا, میں انہاں نو تھلے رکھ کے اپنے پیر اتے رکھنا چاہنا, انہاں نو ذلیل کرنا چاہنا. مینوں اج پتہ چلیا انہاں دی حقیقت کی سی, انہاں دی تے اوقات اینی کو بھی نہیں سی کہ انہاں نال سلام لئی جاندی, اسی انہاں نو سیر تے بٹھایا سی, آج اسی بھی جہنم دے وچ آ گئے. لیکن یہ وہاں پہ حسرتیں رہنی ہیں. نہ اللہ نے کسی کو لے کے آنا لے تو یہ پیر رکھ کے خوش ہو یا نہ اللہ نے, وہ جو سورہ بقرہ کی 167 نمبر آیت میں نے بتائی نا آپ کو, 166 اور 67, اللہ کی قسم مجھے تو لگتا ہے اللہ پاک نے آج کے دور میں یہ جو نقلی جھلی دربار بنا کے بیٹھے نا لوگ, قبروں کی ڈھیریاں بنائی ہیں اور ان کو پوجتے ہیں لوگ, ان کی خاطر بنائی ہے. ان کے دربار جائیں گے, پوچھیں گے, منتیں مانیں گے, مانجے چڑھائیں گے جناب, ان کے اوپر چیزیں چڑھا کے آئیں گے اور کہیں گے جناب فلاں دربار پہ جاؤ, لیلا ککڑ دے دے پتر, فلاں دربار پہ جاؤ, مانجا چڑھاؤ, مراد پوری ہوتی ہے, فلاں دربار پہ جاؤ, بیری کراؤ, بیر گرا, پتہ گرا, بیٹا ہوگا, بیٹی ہوگی, کیا ہے یہ سب کچھ, ان کی اتنی عزت, ان کی اتنی تعظیم, فلاں دربار میں جا کے یہ کام کرو تو یہ ہو جاتا ہے, اس میں گلے میں ہاتھ ڈالو, ہاتھ بابا کھینچ لیتا ہے, کیا ہے یہ سب کچھ. اللہ قرآن میں کہتا ہے استبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین تبعوا من الذین تبعوا لو ان لنا کرۃ علیہم فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات وما هم بخارجین من النار. فرمایا اسی طرح قیامت کے دن یہ مرید آئیں گے, یہ پیر بھی آئیں گے جو جعلی تھے, جن کے دربار تھے, اور یہ کہیں گے اللہ ان کے آج پھر دربار بنا, ہم ان کے درباروں کو مٹی کے ساتھ مٹی کرنا چاہتے ہیں جنہاں دی بڑی عزت کرنے تھا. انہاں تے ساڈے عقیدے دا بیڑا غرق تے ستیا ناز کر دیتا سی, جدی وجہ سواد اسی جہنم دے وچ بالنے آ پے. لیکن وہاں پہ کسی کی کوئی خواہش پوری نہیں کی جائے گی. اس زندگی کے اندر اس قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. بدبختی ہماری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے ساری دنیا کی کتابیں پڑھی ہیں لیکن اس قرآن کو پڑھنے کی جسارت اور کوشش ہم نے نہیں کی. اے دے تو بڑی زیادتی کی ہو سکتی ہے میرے بھائی. لکھنا نہیں آتا تو مسلمان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر. گھر پڑھنے کو تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. آ جائے گا انسان تجھے جینے کا سلیقہ, تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. ہم قرآن نہیں پڑھتے. میرے محترم بھائیوں, مرنے کے بعد انسان کی یہ 3 حسرتیں میں نے بتائی ہیں. پہلی حسرت اس کی یہ ہوگی اللہ مجھے مٹی کے ساتھ مٹی کر دے, اللہ مٹی کے ساتھ مٹی نہیں کرے گا. دوسری حسرت یہ ہوگی اللہ مجھے دنیا کے اندر واپس بھیج, لیکن اللہ دنیا میں واپس نہیں بھیجے گا. تیسری اس کی خواہش یہ ہوگی اللہ مجھے وہ لوگ یہاں پہ پیش کر جنہوں نے مجھے گمراہ کیا, اور ان کو پیش جہنم میں مجھے بھیج واپس, مجھے چھوڑ دے. اللہ اس کی یہ خواہش اور حضرت بھی پوری نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی خواہشوں, دنیا کی حسرتوں اور دنیا کی امنگیں دل میں اپنانے کے علاوہ آخرت کی فکر اور آخرت کی حسرت دل میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. یہ تو تھا جو بندہ دنیا میں رہتا ہے صرف دنیا کی خاطر. جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں وہ مشکل برداشت کر لیتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کی مخالفت نہیں کرتے, جو مرضی ہو جائے. ایسے لوگ دنیا میں تو تھوڑی تکلیف سہ لیتے ہیں لیکن ان کی ساری تکلیفیں, ساری کوششیں قیامت کے دن ایک لمحے کے اندر اللہ سارا کچھ بلا دے گا. کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعطا بے اب اصاحل دنیا, دنیا کا سب سے زیادہ پریشانیوں میں اٹا ہوا بندہ اللہ کے پاس لایا جائے گا. اللہ اس کو ایک لمحہ جنت میں بھیجے گا, واپس نکالے گا, پوچھے گا بتا تو نے دنیا کے اندر بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں؟ بندہ کہے گا لا واللہ یا رب ما رأیت بوسن ولا شدت قط فی الدنیا, اللہ مجھے تیری قسم ہے میں نے پوری زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی تکلیف اور پریشانی اور مصیبت کا دیکھا نہیں. کیوں؟
ایک لمحہ جنت میں گیا ہے تو دنیا ساری کی تکلیفیں بھول گیا میرے بھائیوں. اور اسی طرح دوسرا بندہ جو دنیا کے اندر بڑی آسانیاں دیکھ کے گیا ہے لیکن اس کی زندگی میں اللہ نہیں تھا, اس کی زندگی میں دین نہیں تھا, اس کی زندگی کے اندر نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور اخلاقیات نہیں تھی. ایسا بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جائے گا اور اللہ اس کو ایک لمحہ جہنم میں بھیجے گا. اللہ پوچھے گا بتا دنیا میں تیرے پاس بڑی گاڑیاں تھیں, بڑی آسانی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے, تو جہنم میں ایک لمحہ جانے کے بعد کہے گا اللہ تیری قسم کھاتا ہوں کہ زندگی کے اندر جو میں نے 60 70 100 سالہ دنیا کے اندر گزار کے آیا ہوں اس میں نے ایک لمحہ بھی آسانی کا اور سکھ کا دیکھا نہیں ہے. اس لیے اس زندگی کے اندر اگر اس زندگی کی فکر کر لیں گے نا انشاءاللہ, اس کی آرزو رکھیں گے, یہ تو ختم ہو جانی ہے. مطلب صبح بندہ اٹھتا ہے مشکل سے, فجر کی نماز پڑھ بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن جب بندہ ایک دفعہ اٹھ جاتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے, اللہ کو خوش کر لیا ہے, سردی میں بار بار وضو کرنا پڑتا ہے, ایک نماز ختم, ظہر ابھی پڑھ کے جائیں گے, جمعہ پڑھ کے جائیں گے, ابھی گھر جا کے بیٹھیں گے, روٹی سامنے آئے گی, ساتھ ہی عصر کی اذان ہو جائے گی, عصر آئیں گے پڑھنے, عصر کی نماز پڑھ کے باہر جائیں گے تو ساتھ ہی مغرب پڑھ کے ابھی تھوڑی دیر گزری ہے, ساتھ ہی عشاء کی نماز ہو جاتی ہے. تو کئی بندے میں نے دیکھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہتے ہیں جی سردیاں دے وچ نمازاں پڑھنا یہ کسی ویلے بندے دے کام ہے, نعوذ باللہ, یہ کوئی کاروباری یا بزنس والا, دکانداری والا, دیہڑی دپے والا بندہ نہیں کر سکتا, اللہ معاف فرمائے. لیکن بار بار کرتے ہیں نا, کوشش ہے, محنت ہے, وضو کرتے ہیں, ٹھنڈ برداشت کرتے ہیں, بستر چھوڑتے ہیں, سارا کچھ برداشت کرتے ہیں. فرمایا یہ قیامت کے دن جب بندہ جائے گا نا اللہ اس کو اس کا اجر دے گا, لسائیہا راضیہ, یہ اپنی ساری کوششوں کے اوپر خوش ہو جائے گا, یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے دنیا کے اندر تھوڑی تکلیف برداشت کر لی ہے لیکن آج انجام بڑا اچھا آ گیا. حتیٰ کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا اس کی بھی ہر آرزو اللہ پوری کرے گا, اس کی دوسرے کی برے کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوگی, لیکن اس اچھے کی جو اللہ کے لیے جیتا تھا اس کی مرنے کے بعد ہر آرزو پوری ہو جائے گی. یہ جہنم میں تھا, نکلے, اللہ سے کہے گا اللہ جہنم سے نکال, اللہ نکال دے گا. کہے گا اللہ یہاں سے تھوڑا آگے کر دے, سیک پیچھے سے پڑ رہا ہے, اللہ آگے کر دے گا. کہے گا اللہ وہ درخت نظر آتا ہے اس کے نیچے بھیج دے, تھوڑا سکون میں آ جاؤ, اللہ بھیج دے گا. کہے گا اللہ اس سے آگے وہ بڑا درخت ہے اس کے نیچے بھیج دے, مزہ آ جائے گا, اللہ بھیج دے گا. پھر سوچے گا اللہ اس سے آگے وہ درخت ہے وہاں بھیج, اللہ بھیج دے گا. پھر کہے گا اللہ جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ بھیج دے, اللہ یہ خواہش بھی پوری کر دے گا. پھر جب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اندر دیکھے گا نا لوگ مزے کر رہے ہیں, موجیں کر رہے ہیں, جنت کا تصور ہی بڑا عجیب ہے, تو کہے گا اللہ جنت کے اندر بھیج دے, اللہ یہ خواہش بھی پوری کر دے گا. ہوں جنت جا کے دیکھے گا تو کہے گا اللہ جنت تے پیر رکھنو تھا کوئی نہیں. میں نے شروع میں بتایا کہ یہ سب سے آخر میں جنت میں آنے والا بندہ ہے. کہے گا اللہ جنت میں تو پاؤں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں, تو میری یہاں پہ کتنی کوئی جگہ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بات سن, کتنی کچھ جنت چاہتا ہے. کہتا ہے اللہ بس جنت مل گئی ہے, تیرا شکر ہے, تیری مہربانی. اللہ کہتا نہیں بتا, کہتا اللہ تھوڑی بہت تو ہونی چاہیے. فرمایا پھر سن, دنیا میں جتنی پوری دنیا کی زمین تھی نا, جتنی پوری زمین تھی اس سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت تجھے اکیلے کو دے دوں تو خوش ہے. یہ کہے گا اللہ انا عبدک وانت ربی, تو میرا رب ہے میں بندہ ہوں, میں کوئی ماڑی چنگی گل کر لاں تے کوئی نہیں گل خیر ہے, تسی تے رب ہو, تسی تے نہ میرا مزاح کرو. اللہ مسکرائے کر فرمائے گا میں تیرا مزاح نہیں کرتا پیا, میں تجھے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اس کے بعد بھی اللہ کیا کچھ اس کو عطا نہیں کرے گا. کیا پتا چلا دنیا میں اس زندگی کی فکر کرنے والا اور اس کی آرزو کرنے والا, اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کی دنیا کی آرزویں پوری ہوں یا نہ ہوں, اس کی آخرت کے اللہ ساری آرزویں بھی پوری کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ کہتا ہے تم بول کے کچھ مانگو گے وہ تو ضرور دوں گا, لیکن میں تمہارا رب ہوں. قیامت کے دن مرنے کے بعد تمہارے دل و دماغ کے اندر بھی جو کچھ آئے گا میں تم کو وہ بھی عطا کر دوں گا, اور اس کے بعد میں اپنی مرضی سے اپنی شان کے مطابق بھی تم کو بڑا کچھ عطا کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد